الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ نویں پارے کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اس قول کا جواب ہے جو انہوں نے دعوت شعیب علیہ السلام کے جواب میں دیا، اور یہ قول ان کے تکبر، غرور اور گھمنڈ پر مبنی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے 8ویں پارے کے آخری جو آیات ہیں اس میں ان کی دعوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ ناپ تول میں جو تم کمی کرتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اور چند دیگر اصلاحی معاشرتی مسائل کی طرف توجہ دلائی۔ تو آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا، آپ کی قوم کے جو جبارین تھے، متکبرین تھے، دھمکی آمیز رد عمل ہے کہ اے شعیب، آپ کو اور آپ کی قوم کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو یہ ایک دھمکی تھی، اور یہ اصل میں نفسیات، اخلاقیات ہیں ایسے لوگوں کی جو حق کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں رکھتے اور جن کی دلیل حسد، بغض، عناد اور اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کی طرف سے جو میں لے کر آیا ہوں اس کی دعوت دی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ میں غلط بات کو اختیار کروں۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ سکے، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو قوم شعیب نے اپنی قوم کو بھی دھمکی دی، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے کہ اگر تم شعیب کو مانتے رہے، اس کی اتباع و اطاعت کرتے رہے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ عناد، ہٹ درہمی، سرکشی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، تو انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، زلزلہ تھا اور آسمان سے آگ برسائی جیسا کہ دوسری آیات میں ہے، تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے بل مردہ پائے گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب تھا، تعزیانہ عبرت تھا۔ تو فرمایا کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو گویا کہ ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسا کہ کبھی وہ آباد نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ تھی اور عذاب تھا۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے ان سے الگ ہو گئے اور کہا کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف اعصی علی قوم کافرین، کہ میں تو اپنے رب کا پیغام ان کو پہنچایا، ان کو نصیحت کی، لیکن وہ نہیں مانے، تو اب میں ایسی کافر، منکر، حق قوم پر کیسے افسوس کروں۔ اگلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے بطور تجزیہ اور تبصرہ چند حقائق کا بیان فرمایا ہے
اور یہ حقائق ہمارے موجودہ حالات کے بہت ہی مطابق ہیں۔ ان کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بستی والوں کو کسی عذاب سے، مصیبت سے، نقمت سے دوچار کرتے ہیں تو اس میں اہم حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے ان کو مسائل، مصائب، کرائسس سے دوچار کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کر لیں، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور جو وہ اپنے شرکیات، خرافات اور غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قوموں کو مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں، خوشحالی، آسودگی عطا فرماتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتے ہیں، اپنی وہ مستیوں میں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اگر بستیوں والے، شہروں، ملکوں والے ایمان لے آتے، تقوی کی روش اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر یہ لوگ اللہ کو مانتے، تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان سے، زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ہماری باتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا اہل شہر، بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آئے رات کے وقت کہ وہ سو رہے ہوں، یا دن کے وقت آئے کہ وہ کھیل تماشوں میں مگن ہوں؟ کیا وہ اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو یہ ایک تنبیہ ہے، انذار ہے کہ اللہ رب العزت جہاں غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، وہ المنتقم ہے، وہ القہار ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے انسانوں کو ہمیشہ لرزاں ترساں رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات، اس کے وجود اور اس کی نازل کردہ شریعت کو ماننے میں عافیت ہے، سلامتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے عافیت کا وعدہ کیا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بستیوں کے گزشتہ قوموں کے ہم واقعات بھی آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ ان کے جرم کی پاداش میں تھا۔ ان کے پاس ہمارے دلائل، براہین آئے انبیاء علیہم السلام لے کر، لیکن نہیں مانے۔ تو اکثر لوگ انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا، بالخصوص اپنے نبیوں سے کے ذریعے اللہ سے جو وعدے کیے تھے اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 103 سے لے کر 171 تک، یعنی سورہ اعراف کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، فرعون کا اور قوم فرعون کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی لاڈلے، چہیتے پیغمبر تھے، اور اولو العزم رسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس اولو العزم پیغمبر کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ہاں قرآن کریم میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 500 سے زائد قرآنی مقامات میں آپ کا، آپ کی قوم کا اور آپ کا جو مد مقابل فرعون تھا اس کا اور اس کی قوم کا مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں تذکرہ ہوا ہے۔ صرف اسی سورہ اعراف میں 100 مرتبہ آپ کا نام مبارک آیا ہے، اور ایک مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام کا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن و سنت میں مختلف فضائل ہیں، مناقب ہیں، وقت نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ فرعون مصر، جو فرعون مصر تھا، فرعون یاد رکھیں کہ فرعون ہر بادشاہ مصر کا لقب تھا، تو انس کی جمع فرعونہ، یہ مختلف فرعونہ گزرے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا منفتح، جو رامیس ثانی کا بیٹا تھا، اور اس کا عہد ہے 1292 قبل مسیح تا 1325 قبل مسیح۔ تو یہ اس کا یعنی فرعون مصر جو فرعون موسیٰ ہے اس کا یہ زمانہ تھا، اور 4 نسلوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کے بڑے بھائی ہارون تھے، اور ان کے آپ دونوں کے والد ماجد حضرت، ان کا نام تھا عمران۔ تو اس سورہ کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کے جن واقعات کا تذکرہ ہے تو ترتیب کے ساتھ ان کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ ہے ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، کہ ان نبیوں کے بعد یعنی جن نبیوں کا پہلے تذکرہ ہوا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام، تو فرمایا کہ ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔ تو سورۃ القصص میں، سورہ طٰہٰ میں بھی مفصل انداز میں تذکرہ ہے۔ تو اس صورت میں جو واقعات پیش ہوئے ہیں ترتیب کے ساتھ ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو اللہ نے ان کو بطور معجزہ 2 نشانی عطا فرمائیں، عصا اور ید بیضاء۔ تو فرعون نے معجزہ کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور دوسری نشانی کہ آپ نے اپنے گریبان سے ہاتھ کو نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا باہر نکل آیا۔ تو یہ 2 بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ تو جب فرعون نے اور اس کے درباریوں نے نشانیاں دیکھیں تو وہ خوف زدہ ہو گئے، حیران ہو گئے، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرکیف ان درباریوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا جادوگروں کی ترقی کا زمانہ تھا، اور یہ فن اپنے عروج پہ تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے میں۔ تو فرعون کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ جو اس ملک کے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ سارے ملک سے بڑے بڑے جو فنکار قسم کے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کیا گیا۔ تو فرعون نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر تم غالب آ گئے میں تمہیں بہت بڑے انعامات سے نوازوں گا، تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، یوم الزینہ اسے کہا گیا ہے، ان کی عید کا دن تھا۔ تو انہوں نے رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، تو وہ زمین پر ایسے محسوس ہونے لگی جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اس کا تذکرہ دوسرے مقامات پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بشری تقاضے کے تحت۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا، اور وہ عصا ان ساری چیزوں کو نگل گیا، رسیوں کو جو انہوں نے پھینکی ہوئی تھی۔ تو ان کا جادو، یہ ان کے جادو کا توڑ تھا۔ تو وہ جادوگر بڑے فنکار تھے، اپنے فن میں تجربہ کار تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو
چیز پھینکی ہے اور یہ ہمارے جادو کو کے سامنے بہت اعلیٰ چیز ہے، تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے یعنی اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون، دونوں کا نام لیا انہوں نے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا۔ ربی موسیٰ و ہارون اس لیے کہا تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم فرعون کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام جسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ یہ تمہاری سازش ہے، تمہارا مکر ہے، تم سب نے مل کر میری سلطنت اور اقتدار کو چیلنج کیا ہے، میں تمہیں قتل کروا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور قوت ایمانی سے وہ ڈٹے رہے، کہا کہ تو دنیا میں ہمیں جو چاہے سزا دے لے، لیکن ہم اپنے اب اس موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے رب کو مان لیا ہے۔ اور دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں حالت اسلام میں فوت کرنا۔ تو یہ ہے ایمان کی دولت، اسلام کی دولت۔ ایک طرف جاہ و حشمت ہے، اقتدار، اختیار، سلطنت ہے، جبر اور تکبر ہے، دوسری طرف ایمان ہے۔ تو جہاں ایمان ہوتا ہے، دولت توحید ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں پھر دنیا کی ہر طاقت ہیچ نظر آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا کی تو فرعون اور پریشان ہوا، تو اور دھمکی دی کہ میں ان کے مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ اس کی دھمکیاں ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گی۔ اے میری قوم، تم اللہ سے مدد مانگو، صبر کا مظاہرہ کرو، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ بہت جامع جملہ ہے۔ حق و باطل کے درمیان جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں، تو یہ جملہ ان سب کی تاریخوں کا اور واقعات کا لب لباب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ باطل کے مقابلے میں حق اور اہل حق کو سرفراز کیا اور ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم فرعون پر مختلف قسم کے جو عذاب بھیجے ان کا تذکرہ ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ ان کے تکبر، استکبار اور ان کے جرائم، گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، بارشوں کا، ٹڈی دل کا اور جوؤں کا، ایسے کیڑے جو ان کی کھیتیوں کو تباہ کر رہے تھے، مینڈگوں کا اور خون کا۔ تو اللہ نے انہیں واضح نشانیاں قرار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دل و جان سے اللہ پر ایمان نہ لائے، بلکہ کہا کہ موسیٰ اگر تم دعا کیجئے، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو پھر ہم مومن ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کہ ان کی سرکشی اور تکذیب آیات کی پاداش میں ہم نے ان کو غرق آب کر دیا۔ تو غرق آب کا مفصل ذکر دوسرے مقامات قرآنیہ میں موجود ہے، تو یہاں صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کو غرق آب کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا اور ان کو تلقین کی کہ اب تم نے ہماری شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل تھی، اللہ رب العزت نے طرح طرح کے ان پر اپنے انعامات کا اظہار فرمایا، لیکن وہ آگے سے
طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالتے رہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ اس ارض مصر سے نجات پا کر آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے، تو کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح ان کے معبود ہیں، اللہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ یہ اصل میں ان کی غلامی کا اثر تھا۔ وہ صدیوں فرعونہ مصر کے غلام رہے، تو یہ غلامی کا اثر صرف انسان کے ظاہر اور اس کے جسم پر نہیں ہوتا، بلکہ اس قسم کی غلامی کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ عقل معوف ہو جاتی ہے اور جو فکری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اتنے بڑے معجزات کو دیکھ چکے ہیں، فرعون کی شکست کو دیکھ چکے ہیں، اب صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے، مگر انہوں نے اپنی جو جہالت تھی، حماقت تھی، اس کا ثبوت دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بت پرستی کا کہا کہ ہمیں بھی ایسا الہ بنا کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، تم کس قسم کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنا تقرب دینے کے لیے اور شریعت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا۔ وعدہ تھا 30 راتوں کا، تو 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شریعت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑے اعزاز سے ہمکنار کیا، وہ تھا ہم کلامی کا شرف۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو قوم میں اپنا جانشین بنایا، کہا کہ آپ نے میری جانشینی کرنی ہے، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، تو اصلاح کرتے رہنی ہے اور آپ نے زمین میں فساد کرنے والوں کی اتباع نہیں کرنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ وہ کیا ہی حسین منظر ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کلامی کی لذت، حلاوت محسوس ہوئی، تو پھر مزید اللہ سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں، آپ کا دیدار بھی مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ اس پہاڑ کو دیکھتے رہو، اس پہاڑ پر میری تجلی ہوگی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا تو پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے، اور جب ہوش آئی تو کہا تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ میں اللہ اپنے اس دعوے سے، موقف سے دستبردار ہوتا ہوں، آئندہ میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اعزاز بخشا، تسلی دی، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ میں نے آپ کو منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ساتھ، تو آپ اب میرا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاؤ۔ قصہ مختصر کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم گسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ سامری ایک شخص تھا، اس نے بنی اسرائیل سے ان کے ان زیورات کو طلب کیا جو وہ قوم فرعون مصریوں سے لے کر وہ آئے ہوئے تھے، ان کے پاس تھے، کہا کہ وہ زیورات میرے پاس لے آؤ۔ لے آئے، آگ میں تپایا اور ایک بچھڑے کی شکل دے دی۔ تو اس بچھڑے میں اس نے ایک مشت خاک ڈالی، یعنی مٹی ڈال دی، اور دوسرے آیات کی روشنی میں یا دوسری روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ اس نے جبریل علیہ السلام کے جانور جس پر آپ سوار تھے غرق فرعون کے واقعہ کے وقت، اس کے سموں سے کچھ مٹی نکلتی تھی جس میں
حیات کے آثار تھے، زندگی کے آثار تھے، تو اس نے اپنے پاس رکھی تھی، اس نے وہ مٹی اس میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ تو ایک آزمائش تھی، تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں چھوڑ کر بھول گئے ہیں، یہ بچڑا تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ چنانچہ ان کی جو پرانی جہالت تھی وہ واپس اسی پر آگے وہ گسالہ پرستی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر برس پڑے، ان کو غصے ہوئے، بار وقع وہاں توبہ استغفار کیا، اللہ نے وہ معاف کر دیا۔ اور پھر قوم کے جو بڑے بڑے لوگ سردار تھے انہوں نے کہا کہ جو آپ تورات لے کر آئے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم بھی وہ منظر نہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور 70 آدمیوں کو لے کر دوبارہ کوہ طور پر گئے اور کہا کہ اللہ یہ میں ان کو لے کر آیا ہوں، تو یہ بطور تصدیق چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے پھر ہم کلامی کی، تو یہ پھر لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی اور ایک زلزلہ آیا اور ایک کڑکدار آواز آئی، اس نے ان تمام 70 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے، انہی لوگوں نے تو میری جا کر تصدیق کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور پھر ان کو زندہ کر دیا، اور پھر ان کے جو مختلف قسم کے جرائم گناہوں کا ذکر ہے، پھر اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانیں گے جب تک کوہ طور ہمارے سروں پر نہ آ جائے۔ تو یہ ان کا مطالبہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے سروں پر پہاڑ بعض کہتے ہیں کہ بطور سزا اور پنشمنٹ کے ان پر پہاڑوں کو اللہ نے کر دیا اور کہا کہ یاد رکھو جب تک تم اللہ سے وعدہ نہیں کرتے اس کی شریعت کو ماننے کا، پہاڑ تم سے دور نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی اس واقعہ کا بھی یہاں ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قصہ موسیٰ علیہ السلام اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑے اسباق ہیں۔ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو جامع عبرتیں ہیں، دروس ہیں، ان کو ہم ایک ملخص انداز میں پیش کریں گے۔ سورہ انفال سے پہلے اللہ رب العزت نے عہد الست کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سورہ انفال مدنی ہے، اس میں اس کی ابتدائی 40 آیات میں غزوہ بدر کے کچھ واقعات کا ذکر ہے اور اطاعت الہی، اطاعت رسول کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انفال نفل کی جمع ہے، تو یہ مال غنیمت اللہ اپنے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، اور مسلمانوں کی جو اس کا حق بنتا تھا اللہ نے اس کے احکامات یہاں بیان کیے ہیں۔ اور غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جو 2 ہجری کو پیش آیا، اور اس سے تاریخ انسانیت کا دھارا بدل گیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ سورہ انفال ہی کی آیات میں سے ایک آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ ہم سب کے لیے بڑی توجہ چاہتی ہے کہ جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ دوسری آیات میں اموال اولاد کو دشمن قرار دیا گیا ہے۔ تو ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے آزمائش بنے، ان کو دین اور اخلاق سے دور کر دے، وہ فتنہ ہے، وہ دشمن ہے، جبکہ وہ اولاد جو ان کے لیے دینداری میں اور اچھے اخلاق اپنانے میں معاون ثابت ہو، وہ زینت ہے، وہ نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے
نور سے ہمارے سینوں کو دلوں کو منور فرمائے